السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وكان الله شاکرا علیما۔ وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم۔ انتہائی ادب اور احترام کے لائق بزرگان محترم اور میرے محسن اور میرے اکابر اس علاقے کے وہ لوگ جو گزشتہ تقریباً سلور جبلی سے اس علاقے میں کسی نہ کسی درجے میں دینی تحریکات اور دین کو علاقے میں زندہ رکھنے کی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ میں یہاں آپ کے سامنے کوئی مقرر کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، آپ کا اپنے بچے کی حیثیت سے یہاں پر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ یہاں آ کر جو خوشی محسوس ہوئی ہے گویا 24 سال 25 سال پرانا زمانہ یاد آ گیا۔ بھلے ہی ہم لوگ اپریل کے مہینے اور 2021 میں ہوں گے، لیکن میں یہاں آ کر 1996 97 اور 98 میں گھوم رہا ہوں۔ یہاں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جو اس زمانے میں جوان تھے، اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ شاید وہ بچے تھے ہوں گے جو جوان ہو گئے ہوں گے، جن کو میں چہرے سے نہیں پہچان سکتا، لیکن کسی نہ کسی درجے میں ضرور پہچان سکتے ہیں۔ یہاں آ کر یوں احساس ہوا کہ ہم اپنے دوسرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، لہذا یہاں جو بھی باتیں اب آگے ہوگی وہ کوئی ڈنڈا لے کر سامنے والوں کو ہانکنے والی باتیں تو نہیں ہوگی، اپنے گھر کو درست کرنے کے سلسلے میں مناسب مشورے کیا ہو سکتے ہیں اس لائن سے بات ہو سکتی۔ آپ کا یہ جو علاقہ ہے راما گنڈم سے لے کر گوداوری کھنی کے آخر تک کی جو کالونیاں ہیں، یہ بڑا زرخیز علاقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی نسبت پر ہندوستان کے ہر اسٹیٹ جانے کا موقع دیا، تقریباً ضلعوں تک پہنچنے کا موقع ملا، منڈل دین کی نسبت پر پہنچنے کا موقع ملا، لیکن بچپن میں یہاں کا جو ماحول دیکھ کر ہم بڑے ہوئے ہیں ویسا ماحول کہیں اور دیکھنے میں نہیں ملا تھا۔ ان دنوں یہاں کی کیا حالت ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن آج سے 25 سال پہلے آپ کا یہ علاقہ ہر اعتبار سے باغ و بہار تھا۔ 25 سال پہلے آپ کا یہ جو مدرسہ تھا اس نے اس زمانے میں جن بچوں کو تیار کیا یہاں پر، آج وہ بچے اپنے اپنے علاقوں میں غیر معمولی دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ 25 سال پہلے یہاں کے جو دعوت و تبلیغ کے حالات تھے وہ بھی اپنے زمانے کے ماشاءاللہ بڑے اونچے حالات تھے۔ 2.5-3 سال بڑی مشکل سے میں یہاں مدرسے میں تھا۔ ان 2.5-3 سالوں میں 2 مرتبہ یکسیائی میں ضلع کا جوڑ ہوا تھا، ایک دفعہ یہاں اس مسجد میں ضلع کا جوڑ ہوا تھا، اور یہ جو حوض ہے آپ کا صرف 2 دن میں بنا تھا حوض، اور اس حوض کی تعمیر کے لیے جو پتھر ڈھوئے گئے تھے
اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھی نازک بازوؤں کو استعمال کیا تھا. اس میں ادھر ہی آ رہا ہوں انشاءاللہ. پھر انہی دنوں میں ساٹا پور کا بھی اجتماع ہوا تھا. طعام خانہ نمبر 5 کریم نگر ضلع کے نام سے مرحوم سعید الدین حسامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے. وہ ایک آدمی نہیں تھے بلکہ وہ ایک جہان تھے اپنے اندر. پورے علاقے کے لیے ایک ڈھال تھے وہ. پھر انہی دنوں میں جگتیال میں ضلع کا جوڑ، انہی دنوں میں مٹپلی میں میری اپنی مسجد بسم اللہ مسجد میں ضلع کا جوڑ. پردا پلی میں کمان کے تھوڑا سا آگے لیفٹ میں ایک لاری پارکنگ ایریا تھا، وہاں ضلع کا جوڑ ہوا تھا. اور ہر جگہ ہم لوگ طالب علم ہونے کی حیثیت سے جاتے تھے، اور سعید الدین حسامی صاحب کی برکت سے ہم لوگ خادم کے طور پر خدمت انجام دیتے تھے. بڑی عجیب بہار تھی اس زمانے کے اندر. اور آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ دین کے کسی بھی کام کی ترقی کے لیے مالیے کا مستحکم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اس زمانے میں مدرسہ یہاں پر اتنا معیاری تھا، ہر کام یہاں معیاری تھا. تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہاں آپ کے علاقے کے جو تاجر لوگ تھے، جو بزنس مین لوگ تھے، جو بظاہر کہنے کو دنیاوی لائن سے تعلق رکھنے والے تھے، ان لوگوں کا ان دینی شعبوں میں غیر معمولی تعاون ہوا کرتا تھا. جیسا ابھی ہمارے مظہر صاحب نے بیت الخلاؤں کی تعمیر کے سلسلے میں تعاون کی طرف آپ کو توجہ دلاتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کیا تھا کہ 50,000 میری طرف سے. ہاؤس کی تعمیر کا موقع آیا تو ہمارے محترم طاہر شریف صاحب نے اپنے آپ کو اس موقع پر پیش کیا. اور عجیب لوگ تھے بھائی اس زمانے میں. ہم نے جو کچھ اپنے بچپن میں دیکھا، یہ لوگ اپنی جوانیوں کے دور سے گزر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جوانیوں میں ایسے خیر کے کام کے لیے استعمال کیا تھا. اور ہم تو اس نوجوان کی سعادت مندی سمجھتے ہیں کہ جس نوجوان کو جوانی میں اللہ کے دین کی کسی بھی درجے میں خدمت کرنے کا موقع مل جائے. ہمارے عبدالسمیع صاحب، اب ان کے چہرے پر جو داڑھی ہے شاید ہی کوئی بال آپ کو کالا نظر آئے، لیکن ہم نے اس زمانے میں وہ دور دیکھا تھا جب ان کی داڑھی مبارک میں ایک بھی بال سفید نہیں تھا. یہاں جمعرات کے دن آنا. سعید صاحب ایک تھے، راما گنڈم سے آتے تھے. عجیب وہ لوگ نورانی لوگ ہوتے تھے. ان لوگوں نے ہمارے دماغوں کے اوپر جو چھاپ چھوڑی نا، تو پھر اس کے بعد زندگی میں کاموں کو سمجھنے کا، امت کی رہبری کرنے کا، امت کے ہر طبقے سے اس کی ذہن کی لیول پر جا کر بات کرنے کا سلیقہ دراصل ہم کو تو اس مدرسے ہی سے ملا. ہم اس مدرسے کے نمک حلال ہے بھائی، نمک حرامی کبھی نہیں کریں گے. جب یہاں 1998 میں 98 میں یہاں کا سالانہ جلسہ ہوا دستار بندی کا، اور اس میں حضرت مولانا حمید الدین حسامی صاحب عاقل رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا. اس جلسے میں ہماری دستار بندی ہوئی. وہ جو پلر آپ کا نظر آ رہا ہے وہاں اسٹیج بنا تھا، اور یہ سارا علاقہ باضابطہ تیار کیا گیا تھا اس کو. اس جلسے میں حضرت نے ہماری دستار بندی کی. حضرت نے میرے ہاتھ میں قرآن پکڑایا اور یہ کہا تھا کہ بیٹا اس کو اونچی جگہ پر رکھنا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ حضرت کے ہاتھ سے میری دستار بندی ہو رہی ہے، اور اگلے چند سالوں میں میں حضرت کا خاص خادم بننے والا ہوں. پھر مجھے عالم کورس کے لیے حیدرآباد جانے کا جب مسئلہ پیش آیا تو ہمارے اساتذہ میں دونوں میں اختلافات ہو گئے. مجھے جو استاذ پڑھانے والے تھے وہ چاہتے تھے کہ میں اشرف علوم جاؤں، حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم کے مدرسے، لیکن محترم سعید الدین حسامی صاحب اور حضرت مولانا عمر صاحب چاہتے تھے کہ میں مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے جاؤں. تو بہرحال ناظم ہوتا ہے. ناظم صاحب جیت گئے اور ہمارے حق میں طے ہوا کہ ہم دارالعلوم حیدرآباد جائیں گے. آپ حیرت کریں گے
کہ ہر بچہ اپنے گھر سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی بڑے ادارے کو جاتا ہے، اور میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہیں سے گیا تھا، مجھے یہیں سے حیدرآباد بھیجا گیا تھا، اور آپ حیرت کریں گے کہ مجھے حیدرآباد لے کر جانے والے اور دارالعلوم حیدرآباد میں میرا ایڈمیشن کرانے والے ہمارے محترم طاہر شریف صاحب تھے، انہی کے ساتھ میں گیا تھا۔ بال نگر میں ان کی کمپنی کا کوئی کام تھا، کچھ مٹیریل خریدنا تھا، وہاں سے وہ آٹو میں مجھے بٹھا کر، مجھے اچھا یاد ہے، بال نگر سے دارالعلوم حیدرآباد، ابھی جو نیا ایئرپورٹ ہے نا شمس آباد کا، آرام گڑھ چورستہ ہے، وہاں پر مدرسہ ہے، اس زمانے میں 350 روپے آٹو کا کرایہ ہوا تھا، میں آپ کے ساتھ میں بیٹھ کر دارالعلوم حیدرآباد جا کر ایڈمیشن لیا تھا۔ بہرحال یہ پرانی یادیں تھی، رہ کر دل کو ستا رہی تھی، بوجھ ہلکا کرنے کے لیے میں نے ان چیزوں کو آپ کے سامنے ڈال دیا۔ اللہ تعالی سارے مخلصین کو، محبین کو، معاونین کو، خیر خواہوں کو، سرپرستوں کو اپنی ذات کے شایان شان بہترین بدلہ عطا فرمائیں۔ عجیب دور تھا بھائی وہ دور۔ حافظ ابراہیم صاحب یہاں امام ہوا کرتے تھے، اچھا یاد ہے فجر کی نماز وہ پڑھاتے تھے، فجر میں جو صورتیں وہ پڑھاتے تھے وہ صورتیں سن کے ہم حافظ بن گئے تھے اس کے، اور مجھے اچھا یاد ہے کہ میں آخری کے جو 2 پارے حفظ کیا ہوں، روزانہ پو پارا میں سبق سناتا تھا، یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، کیونکہ فجر میں ابراہیم صاحب سے ہم وہ سنتے تھے تو سنتے سنتے یاد ہو گیا تھا۔ اور مجھے اچھا یاد ہے علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں موجودہ زمانے کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے جس صورت میں امت کے لیے رہبری رکھی ہے، سورہ کہف، جس میں دجال اور دجال سے متعلق فتنوں کا تذکرہ ہے، اور خود اس صورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیتوں کا ورد رکھے گا وہ دجال کے فتنے سے بچا ہوا ہوگا۔ مجھے اچھا یاد ہے کہ حافظ ابراہیم صاحب فجر کے بعد جو تفسیر پڑھتے تھے نا، پتہ نہیں وہ کیا زمانہ تھا اور کیا وہ قبولیت کا وقت تھا، ہم لوگ بچے طلبہ وہ دوسری صف میں بیٹھ کے سوتے تھے ہم لوگ، لیکن سورہ کہف کی پوری تفسیر حافظ ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کی میں نے بہوش و حواس بغیر سوئے کے میں سنتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد اب تک میں کبھی سورہ کہف کی تفسیر دلچسپی سے مطالعہ بھی نہیں کیا، لیکن وہ جو پڑھتے تھے اور میں جو سنتا تھا، آج بھی مجھے سورہ کہف کی تفسیر پوری زبانی یاد ہے الحمدللہ۔ یعنی ہر چیز ایک کوالٹی کی ہوتی تھی اس زمانے کے اندر۔ حافظ ابراہیم صاحب یہاں جمعہ میں تقریر نہیں کرتے تھے، ایک دفعہ انہوں نے جمعہ میں تقریر کی اور پہلے پارے کی اس آیت کو انہوں نے بنیاد بنایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں روئے زمین پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اس موضوع پر حافظ ابراہیم صاحب کی تقریر ہوئی تھی، اور وہ پوری کی پوری تقریر آج بھی مجھے زبانی یاد ہے۔ یعنی ہر چیز سسٹمیٹک ہوتی تھی، ہر چیز ڈسپلن کے ساتھ ہوتی تھی، اگر کوئی چیز کچھ لینا چاہتا تھا تو پورا اس کو لے سکتا تھا۔ بہرحال چونکہ آج قرآن مجید کی تکمیل کا خوشی کا موقع بھی ہے، اور خوشی کے موقع کی مناسبت سے یہی باتیں قرآن پڑھنے والوں کی، قرآن پڑھانے والوں کی، اور قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں میں تعاون کرنے والے، مدد کرنے والے، اپنا حصہ ڈالنے والوں کی یہ باتیں تھی۔ میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی تاکہ یہ جو نوجوان طبقہ ہے ان کو پتہ چلے کہ آپ کے اس علاقے کے اندر کسی زمانے کے اندر کیا کچھ ہوا تھا، اور آئندہ آپ کی کمیٹی والے جو کچھ کرنے کا عزم رکھتے ہیں، آپ اپنے طور پر ان پرانے لوگوں کی باتوں کو، ان کی یادوں کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے میں یہ باتیں آپ کے سامنے بتائی۔ اگر اتنی باتیں آج کی اس بیٹھک کی آپ یاد رکھ کر جائیں تو سمجھو کہ فیوچر بن گیا۔ اس کے بعد کی باتیں اگر آپ یاد بھی نہیں رکھیں گے تو انشاءاللہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا آپ سے، کیونکہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کے اندر اسکیپنگ کی بیماری پیدا ہو گئی۔ اسکیپنگ کی بیماری سمجھتے ہیں آپ؟ فرار کا راستہ اختیار کرنا،
اپنا پڑلو جھاڑ لینا، اپنا دامن جھٹک دینا، مجموعی طور پر پوری امت کے اندر یہ بیماری پیدا ہو چکی۔ آج اگر ہم کو جلسے کے لیے کہا جائے تو ہم بڑا بڑا تعاون دیں گے، جلسے کے لیے اگر کہا جائے تو ہم دور دور سے مہمانوں کو بلائیں گے، اور ان مہمانوں کے لیے ہم عالی شان ان کے لیے انتظامات کریں گے، پوسٹرز چھپوائیں گے، لاکھوں روپے ایک رات کے جلسے کے لیے ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے۔ لیکن اگر آنے والا کوئی ہم کو ایک فیوچر پلان دے کر جائے، گراؤنڈ لیول پر کرنے کا کوئی اگر ورک دے کر جائے تو ہم وہ نہیں کریں گے۔ اگر ہم کسی مشاعرہ رکھیں گے، آج کسی علاقے کے اندر شاعروں کو بلائیں گے، ایسے شعراء جو اپنے اشعار کے اندر انقلاب کی دعوت دیتے ہیں، امت کے اندر عروج کی دعوت دیتے ہیں، اور کچھ کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کی باتیں امت کے اندر کہتے ہیں، تو یہ لوگ لاکھوں روپے دیں گے، اور شاعری پڑھنے کے لیے آنے والے کو 2-2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 3-3 لاکھ روپے ایک شاعر کی فیس بھی دیں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسی باتیں آئے گی کہ گراؤنڈ لیول پر ہم کو کرنا کیا ہے، وہ کون سے کام ہے کہ جس کو کرنے پر قوم ترقی کر سکتی ہے اور قوم پستی سے اٹھ کر عروج کے راستے پر جا سکتی ہے، اگر گراؤنڈ لیول کی باتیں کر دی جائے تو شاید ہم میں سے ہزاروں میں سے کوئی ایک آدمی ہوگا جس کو باتیں سمجھ میں آئے گی، اور اگر کسی کو سمجھ میں بھی آئے گی تو بہت سے کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو عمل کرنے کی توفیق ہوگی۔ میرے بھائیوں، اس وقت پوری امت کے اندر اسی چیز کا رونا رونا ہے۔ آج ہم جو پستی کا شکار ہے، جو انحطاط آج ہمارے مقدر میں آیا ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ زمینی سطح پر کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کسی علاقے کے اندر کچھ لوگ ایسے تیار ہو جائیں کہ جو کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہو، دیکھو کام ہر کسی سے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کام کسی بندے سے لیتے ہیں، کام ہر کسی بندے سے نہیں ہوتا، اور اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کو دیکھنا بھی ہر بندے سے نہیں ہوتا۔ آج کل ہمارے اندر یہ بیماری پیدا ہو چکی ہے کہ کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو ہم سے وہ کام دیکھا بھی نہیں جاتا، نہیں دیکھا جاتا ہم سے۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے اندر کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی تحریک زیادہ دنوں تک نہیں چل سکتی۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک ان 1400 سالہ تاریخ کے اندر آپ بتائیں گے، ان 14 صدیوں کے اندر آپ بتائیں گے کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں تحریکیں، تنظیمیں، ادارے، جماعتیں، انجمنیں، NGOs قائم ہوئے اور اتنا ہی تیزی سے وہ ختم بھی ہو گئے۔ ہر زمانے کے اندر ایسی ایسی جماعتیں ہوا کرتی تھی، ایسی تنظیمیں ہوتی تھی جنہوں نے یقیناً بہت بڑا کام کیا، لیکن بعد میں ان تنظیموں نے اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ سکا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس تنظیم کو لے کے چلنے والوں کے اندر جو دم خم تھا، اور ان کے زمانے کے اندر جو لوگ ان کو سپورٹ کرنے والے تھے، بعد کے زمانے کے اندر ان تنظیموں کو ایسا سپورٹ کرنے والے لوگ نہیں ملے۔ اگر لوگ امت اپنی اجتماعی طور پر ضرورت محسوس کرے اور ضرورت محسوس کر کر اس چیز کو سامنے رکھ کر اگر اس پر امت محنت کرے تو پھر انشاءاللہ امت کو انحطاط کا، پستی کا اور لوگوں کی جوتیوں میں پڑے ہوئے رہنے کا دور کم سے کم دیکھنا ملے گا۔ یہاں اگر ہم بات کریں گے تو قرآن کے پیغام کے اوپر بہترین بات ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کتاب ہدایت بنایا۔ اللہ نے قرآن مجید کے دوسرے پارے میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن مجید کا انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ نے کرایا، اس کا تعارف اللہ تعالیٰ نے کرایا کہ یہ قرآن وہ قرآن ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور ہدایت کے کاموں میں، گمراہی کے کاموں میں، نور کے کاموں میں، ضلالت کے کاموں میں فرق کرنے والا ہے یہ قرآن۔ اور اس قرآن کو اللہ نے رمضان کے مہینے میں اتارا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے وقفے کے بعد فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ جو مسلمان بھی رمضان کا مہینہ پالے تو وہ روزے رکھے۔
گویا یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں دو چیزوں کو جمع کر دیا. وہ دو چیزیں کیا ہے؟ وہ دو چیزیں ہیں، ایک قرآن اور دوسرے روزہ. ایک ہے قرآن اور دوسرے ہے روزہ. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن والصیام یشفعان. قرآن اور روزہ بندے کو اللہ کے پاس شفاعت کرواتا ہے. قرآن اللہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائے گا کہ اے اللہ، اس بندے نے تراویح کے اندر مجھے پڑھا، رات میں تہجد میں مجھے پڑھا، عام وقتوں میں اس نے اپنے اوقات کو فارغ کر کر تلاوت کرتے ہوئے اس نے مجھے وقت دیا. اے اللہ، آپ اس کو ہرگز بھی جہنم میں نہیں ڈالیں گے. اگر آپ اس کو جہنم میں ڈالیں گے تو مجھے بھی آپ کو جہنم میں ڈالنا پڑے گا. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو تو جہنم میں نہیں ڈالیں گے، پھر یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو اپنے ساتھ میں جنت میں لے کر جائے گا. وہیں پر روزہ بھی آئے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ آئے گا اور روزہ آ کر یہ کہے گا کہ اے اللہ، اس بندے نے 48 ڈگری گرمی کے موسم کے اندر میرے لیے کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، اپنے جائز خواہشات کو اس نے چھوڑا. اے اللہ، آپ اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے. اگر آپ اس کو جہنم میں ڈالیں گے تو میں بھی اس کے ساتھ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں. چنانچہ اللہ تعالیٰ پھر روزے کی سفارش کو قبول کریں گے اور روزہ اس روزے دار کو جنت میں لے کر جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے دو عبادتوں کو جوڑا، قرآن کو، روزے کو. اور آپ ذرا سا غور کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ قرآن اور روزہ آج کے زمانے میں امت کے لیے کتنی بڑی ضرورت ہے. ہم نے اس قرآن کو صرف مردوں پر پڑھنے کی کتاب ضرور بنایا. جس وقت ہمارا ختم قرآن کا جلسہ تھا، دستار بندی کا، اسی جلسے میں حضرت مولانا حمید الدین حسانی عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریر کرتے ہوئے فرمائے تھے. حضرت نے فرمایا تھا کہ آج مسلمان اپنی بچیوں کی شادیوں میں جہیز میں قرآن بھی دیتے ہیں، ٹی وی بھی دیتے ہیں، اور وہ قرآن لے جا کر سجے پر رکھ دیا جاتا ہے اور ٹی وی سے 24 گھنٹے دل بھلائی کی جاتی ہے، دل لگی کی جاتی ہے. اور جب کوئی مرتے ہیں تو قرآن کو نیچے اتارا جاتا ہے مردوں پر پڑھنے کے لیے. حضرت نے کہا تھا کہ اے لوگوں، قرآن مردوں کے لیے نہیں ہے، قرآن زندوں کے لیے. کیونکہ زندوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے تاکہ لوگ اس کی تلاوت کریں. قرآن اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے تاکہ لوگ قرآن مجید کی آیتوں میں غور و فکر کریں. قرآن اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے تاکہ لوگ قرآن کی آیتوں کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ احکامات کے اوپر عمل کریں. قرآن اس لیے ہے، قرآن اس کے اندر ہدایت کو تلاش کرنے کے لیے ہے. مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بڑے عالم دین گزرے. انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی، تفسیر ماجدی کے نام سے. اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو قرآن کی تفسیر پڑھنے کی توفیق دے. یہاں اتنے بھائی ہمارے موجود ہیں، اگر پوچھ لیا جائے کہ کس کے گھر کے اندر قرآن مجید کی مکمل تفسیر ہے، شاید ہی کوئی ایک آدھ بندہ ہاتھ اٹھائے گا. میں نہیں پوچھوں گا، کسی کو رسوا نہیں کروں گا. لیکن آج ہماری یہ حالت ہے کہ جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روشنی بنا کر بھیجا تھا، ہدایت کا سامان بنا کر بھیجا تھا، آج ہم نے اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا. آج ہم نے اس کتاب کو پیچھے ڈال دیا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جس گھر میں میت ہوتی، گھر کی عورتیں، گھر کے مرد دوسرے کمرے میں قرآن پڑھتے تھے. اور آج تو ہم اتنے کمرشیل ہو گئے، اتنے بیزی ہو گئے ہم کہ آج اگر ہمارے گھر میں کوئی پڑھتا ہے تو مدرسے کے بچے یاد آتے ہیں. فرصت کے اوقات میں لان تان کریں گے مدرسے کے بچوں کے اوپر، علماء کے اوپر، لیکن جب گھر میں کوئی مرے گا تو قرآن پڑھنے کے لیے وہی مولوی صاحب یاد آئیں گے، وہی مدرسے کے بچے یاد آئیں گے. بس اب یہی مرتبہ ہے مدارس کے بچوں کا. 4 دن نہیں گزرتے فون آتا ہے کہ بچے ہیں کیا مدرسے میں؟ کیوں بھائی لاک ڈاؤن ہے، نہیں قرآن پڑھانا تھا. کس خوشی میں قرآن پڑھانا تھا؟ گھر بھرائی تھی، نیا گھر بنائے تھے، یا گھر میں انتقال ہو گیا تھا، برسی کر رہے تھے، فلاں کر رہے تھے. بس قرآن مجید کا یہ مرتبہ ہے. قرآن مجید کو ہم نے پس پشت ڈال دیا. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزانہ قرآن مجید کا روزانہ کے بیسس پر تلاوت کرتے ہوں گے؟ نہیں ملیں گے آپ. ایک زمانہ تھا، اسی جلسے میں مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ آج
ایک زمانہ تھا مسلمانوں کے محلوں سے رات میں 3 بجے 4 بجے گزرتے تھے تو گھروں سے قرآن مجید کے پڑھنے کی آوازیں آتی تھی، اور آج ایسا زمانہ ہے کہ مسلمانوں کی بستیوں سے، ان کے محلوں سے صبح 8 بجے اٹھ چلو تو ایسا لگے گا جیسا کسی پرانے قبرستان سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ باتیں مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ وہ عظمت قرآن کے جلسوں میں، دستار بندی کے جلسوں میں ان باتوں کو کہہ کر بول کر امت کو اندر سے جھنجھوڑتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ امت کا تعلق قرآن سے قائم ہو جائے، کیونکہ میرے بھائیوں، ہم قرآن سے رشتہ جوڑے بغیر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قرآن سے ہم رشتہ جوڑے بغیر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہاں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے 2-4 آدمی قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیں، وہ 2-4 آدمی 100% کامیاب ہوں گے، لیکن وہ 2-4 آدمی جس علاقے میں رہتے ہیں وہ علاقے کے 100% لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر امت مجموعی طور پر کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے تو امت کو مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر قرآن کے نظام پر امت کو آنا پڑے گا۔ قرآن کی تلاوت سے لے کر قرآن کے اندر بیان کردہ احکامات کے اوپر عمل کرنے تک اگر ہم یہ نہیں کرتے رہے، 1000 ایسے جلسے آپ سن لیں، معاف کرنا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور میری ایک بیماری ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں امت کو کرنے کے کام پر زیادہ توجہ دیتا ہوں، اور پریزنٹ جو ٹاپک چلتے ہیں، جو ایشوز چلتے ہیں، کوشش کرتا ہوں کہ میں امت کو ان باتوں پر زیادہ بولوں۔ گزشتہ 20 سال سے تقریریں کرنے کا میرا ماحول ہے۔ ابھی پتہ چلا، ہمارے مظہر صاحب بتا رہے تھے کہ 32 سال سے یہاں تراویح ہو رہی ہے، اور شبینہ ماشاءاللہ قاری علیم صاحب سنا رہے ہیں 32 سال سے۔ تو جب یہ کہہ رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ میری جتنی عمر ہے، شاید ہم دودھ پیتے بچے تھے ہوں گے 1 سال 1.5 سال کے، تب سے یہاں شبینہ شروع ہوا۔ بیچ میں لاک ڈاؤن کو چھوڑ کر اب تک ماشاءاللہ پابندی سے شبینہ چلا۔ تو ماشاءاللہ میں کیا بتاؤں آپ کے سامنے کہ وہ میری جتنی عمر ہے اتنی عمر سے آپ کے سامنے وہ قرآن سناتے رہے، اور آپ میں سے اکثر لوگ، آپ کا جذبہ ہے یہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن سے آپ کا تعلق ہے۔ یہاں جو ہمارے بڑے بوڑھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ کیسی کیسی بیماریوں میں گرفتار ہیں اور کیسی کیسی تکلیف سے یہ لوگ شبینہ پڑھنے آئے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ان میں سے کون لوگ ایسے ہیں جو اس سال کرسی پر بیٹھ کر شبینہ پڑھ رہے ہیں، گزشتہ سال تک اس بڑھاپے کے باوجود، ان بیماریوں کے باوجود وہ کھڑے ہو کر شبینہ پڑھتے تھے۔ معمولی بات ہے کھڑے ہو کر شبینہ پڑھنا، روزانہ 5 پارے، اور ورتل القرآن ترتیلا، شبینے میں قرآن مجید کو اگر بلٹ ٹرین کی اسپیڈ سے نہ پڑھا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جیسا پڑھنے کے بارے میں کہا کہ میرے قرآن کو ترتیل سے پڑھو، جیسا تم فجر کی نماز میں پڑھتے ہو، جیسا قاری صاحب، امام صاحب مغرب کی اور عشاء کی نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، ویسا ہی تراویح کے اندر بھی قرآن پڑھنا چاہیے۔ اگر اس ترتیب سے قرآن پڑھا جائے تو پھر 5 پاروں کے لیے 3 سے 3.5 گھنٹے چاہیے۔ اتنی بڑی بڑی بیماریوں کے باوجود 3 ساڑھے 3 گھنٹے کھڑے ہونا، مجاہدہ کرنا، یہ قرآن سے عشق اور قرآن سے محبت کی بات ہے۔ ایک آدھ دفعہ پڑھ لینا آسان ہے، اور 32 سال تک پڑھنا یہ بھی کرامت سے کچھ کم نہیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک مرید تھے، ان کے 10 سال تک ساتھ میں تھے، 10 سال کے بعد بوریا بستر سمیٹ کر جانے لگے۔ مرشد نے پوچھا کہ کدھر؟ بولے جا رہا ہوں۔ بولے کیوں؟ کہنے لگے کہ لوگوں میں آپ کے بڑے چرچے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے کرامت والے بزرگ ہیں۔ میں آپ کی کرامت دیکھنے آیا تھا، لیکن 10 سال میں آپ کی ایک بھی کرامت میں نے نہیں دیکھی۔ تو بزرگ نے کہا کہ بھائی 10 سال میں کبھی تو نے دیکھا کیا کہ میری کوئی سنت چھوٹی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تو نہیں دیکھا کہ 10 سال میں آپ کی کوئی سنت چھوٹی ہو، میں نے تو نہیں دیکھا کہ 10 سال میں کبھی آپ کی کوئی تہجد چھوٹی ہو، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ 10 سال میں کبھی آپ کی مغرب کے بعد کی اوابین چھوٹے ہو۔ تو بزرگ نے کہا کہ یہ کیا کچھ کرامت سے کم نہیں ہے؟ اس لیے بزرگوں نے کہا
الاستقامہ فوق الف کرامہ، کسی عمل کو پابندی سے کرنا 1000 کرامتوں سے بڑی چیز ہے۔ تو مبارک ہے آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے گزشتہ 32 سال کا سلور جبلی سے بڑا عرصہ انہوں نے تراویح کے اندر قرآن سنتے سنتے گزار دیا۔ مگر ہمارے نوجوان دوستوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے 6 دن میں، 7 دن میں یا 5 دن میں شبینے میں تراویح میں پورے قرآن سننے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب رمضان کے بقیہ دنوں کے لیے قرآن سے چھٹی ہے۔ بقیہ دنوں میں بھی روزانہ 20 رکعت تراویح آپ کے اوپر سنت موقدہ ہے، پڑھنا ضروری ہے، نہیں پڑھیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ تراویح کے سلسلے میں 2 الگ الگ سنتیں ہیں، روزانہ 20 رکعت الگ سنت ہے، اور پورے رمضان کے تراویح کے اندر کم از کم 1 قرآن مجید سننا الگ سنت ہے۔ مبارک ہو کہ آپ نے ایک سنت پر 6-7 دن میں عمل کر لیا، بقیہ 23 دنوں کے لیے دوسری سنت آپ کے سامنے کھڑے ہو کر انتظار کر رہی، اور آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ پاشا قرآن سننا مکمل ہو گیا، آدھا کام ہوا، دوسرا کام پورا کرنے کے لیے چاند رات تک روزانہ 20 رکعت تراویح پڑھنا ضروری ہے۔ تو بہرحال میرے دوستوں، قرآن مجید سے ہمارا تعلق، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کتاب ہدایت بنایا، اس کی تلاوت کا روزانہ ہمارے گھروں کے اندر معمول ہونا چاہیے۔ کچھ نہ کچھ ہم اپنی زندگیوں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنائیں، اور یاد رکھیں کہ جو لوگ روزانہ صبح قرآن مجید کی تلاوت سے کرتے ہیں اور تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت پڑھتے ہیں، بڑے بڑے اللہ والوں نے فرمایا کہ آدمی بہت سے ذکر و اذکار کرنے سے دل میں آدمی کے وہ نور پیدا نہیں ہوتا جو نور آدمی کو تہجد میں قرآن مجید کے چند آیتوں کی تلاوت سے پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے جو اکابر تھے وہ دیوانہ وار تہجد میں قرآن مجید پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد میں قرآن پڑھنے کے لیے نیند میں سے اٹھایا۔ اللہ نے فرمایا، معلوم آپ کو، یا ایھا المزمل، اے چادر لپیٹے ہوئے میرے نبی، چادر لپیٹ کر سونے والے میرے نبی، اٹھ، قم اللیل الا قلیلا، اٹھ کر تہجد پڑھو۔ کیسا پڑھو تہجد؟ قم اللیل، رات بھر تہجد پڑھو۔ رات بھر اگر پڑھنا مشکل ہو جائے، آگے فرمایا الا قلیلا، رات کا کچھ حصہ پڑھ لو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا نصفہ او انقص، اچھا پوری رات نہیں پڑھ سکتے، پوری رات پڑھیں گے تو آپ کے اوپر بوجھ ہوگا، یا پوری رات، مثال کے طور پر رات، یہ ذرا تھوڑا کم کرنا، مثال کے طور پر رات 9 گھنٹے کی ہے، 9 گھنٹے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے نفس کے اوپر بوجھ پڑے گا۔ ٹھیک ہے 9 گھنٹے آپ نہیں، الا قلیلا اللہ نے فرمایا تھا تھوڑی رات پڑھو۔ پھر اللہ نے یہ کہا کہ بھائی 9 گھنٹوں میں سے اگر 10 منٹ کے لیے تہجد میں قرآن پڑھا جائے تو اس سے کیا مزہ۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو فنا کرنا چاہتا ہے وہ یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے 9 گھنٹے کی رات کے اندر صرف 10 منٹ کے لیے مجھے بلایا ہے، وہ تشنگی محسوس کرے گا، ایک قسم کی بے چینی محسوس کرے گا۔ اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا نصفہ، آدھی رات کے لیے آ جاؤ۔ 9 گھنٹے کی رات میں اے نبی 4.5 گھنٹے کے لیے آ جاؤ تہجد میں میرے لیے قرآن پڑھنے۔ اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدھی رات پڑھیں گے تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ عبادت کا شوق زیادہ ہے تو آدھی رات بھی آدھی معلوم ہوتی، کم معلوم ہوتی، اور اگر عبادت کا شوق نہ ہو تو پھر وہ 5-10 منٹ بھی آدمی کے لیے بوجھ معلوم ہوتے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں، ان کے حالات میں ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز کے لیے بی نماز رکعت بنتی تھی، اور پہلی رکعت کا پہلا سجدہ اتنا عاشقانہ ہوتا تھا، اتنا محبت بھرا ہوتا تھا اور اتنا لمبا ہوتا تھا کہ پہلی رکعت کے سجدے میں ہی حضرت بلال مؤذن رسول آ کر فجر کی اذان دیتے، اور بی بی فاطمہ کی عبادتیں ایسی چاشنی والی ہوتی، وہ ایک آہ بھرتی اور اللہ سے کہتی کہ ہائے میرے رب، تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی جو ایک سجدے میں گزر گئی۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے نبی آدھی رات کے لیے آ جاؤ۔ اچھا آدھی رات کے لیے آنا اگر آپ کے لیے بوجھ ہو جائے، انقص منہ، آدھی رات سے کچھ کم کر لو، 4.5 گھنٹے کی آدھی رات ہے، کم کر لو، 2 گھنٹے کے لیے آ جاؤ۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اچھا عبادت کا شوق اگر آپ کے اندر زیادہ ہو
اور آپ میرے سامنے عاشقی کرنا چاہتے ہو, تنہائی کے اندر مجھ سے لو لگانا چاہتے ہو, اوزد علیہ, آدھی رات سے زیادہ ٹائم لے کر آ جاؤ, 4.5 گھنٹے کی آدھی رات ہے, 5 گھنٹے کے لیے آ جاؤ, 6 گھنٹے کے لیے تہجد کے اندر آ جاؤ, اور اب میرے پاس اب آ کر کھڑے ہو جاؤ اور قرآن کیسا پڑھو, تیز اسپیڈ سے قرآن ایسا مت پڑھو کہ نہ تمہیں سمجھ میں آئے نہ تم جس کو سنانا چاہتے ہیں اسے کچھ مزہ آئے. قرآن کیسا پڑھو, اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو, قرآن کی ایک ایک آیت کو توڑ توڑ کر پڑھو. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی ایک ایک آیت تم سے مخاطب ہے. اگر عبد المعید شامزی قرآن کے اندر یہ آیت پڑھ رہا ہے, والضحیٰ کا سورہ پڑھ رہا ہے تہجد میں, اور پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچ گیا, ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی, تو عبد المعید شامزی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اے میرے رب, اس وقت میرے اوپر جو حالات آئے ہوئے ہیں, ایک زمانے میں میرے نبی کے اوپر بھی حالات آئے تھے, اللہ نے میرے نبی کے دل کی تسلی کے لیے اور ان کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے اللہ نے کہا تھا ما ودعک ربک, اے محمد تمہارے رب نے تم کو اکیلا نہیں چھوڑا, تم اکیلے نہیں ہو, تمہارا رب تمہارے ساتھ میں ہے. آج میں جب تہجد کے اندر نبی کے زمانے سے 1450 سال کے بعد قرآن پڑھوں اور دن بھر مصیبتیں میری ہمتوں کو توڑ دے, دن بھر مصیبتیں مجھے اپاہج کر دے, اور رات میں والضحیٰ کا سورہ پڑھوں, اس آیت کے اوپر جاؤں اور ترتیل کے ساتھ سکون کے ساتھ میں قرآن کو پڑھوں, اس آیت پر پہنچوں ما ودعک ربک وما قلی, تو مجھے ایسا لگے کہ 1400 سال پہلے اللہ نے نبی سے کہا تھا کہ اے محبت ان پریشانیوں میں, اے محمد ان پریشانیوں میں, ان مصیبتوں میں, ان حالات میں, ان آلام میں تم اکیلے نہیں ہیں, تمہارا رب تمہارے ساتھ میں ہے. اور آج 1450 سال کے بعد تہجد میں عبد المعید کو یہ احساس ہو کہ میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے کہ عبد المعید جو دن تو نے گزار دیا, اس دن میں جو حالات تجھے دکھے, جو مصیبتیں تجھے دکھی گھر والوں پر یا محلے والوں میں, جو کرونا سے اٹھتے جنازے تو نے دیکھے, اپنے علاقے کے اندر دندناتی ایمبولینسوں کی وہ ٹائیں ٹائیں کرنے والی للکار تجھے گھبرا رہی تھی, یاد رکھ کہ تو اکیلا نہیں ہے, تیرا رب تیرے ساتھ میں. تب مزہ ہے قرآن مجید پڑھنے کا, ورنہ کیا مرضا قرآن مجید پڑھنے کا کہ آپ پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں. پچھلے زمانے میں گھروں میں لوگ طوطے پالتے تھے, طوطے بھی بہت سارے صورتیں ایسے پڑھ لیتے تھے. اسی لیے ہم کو بغیر پنجرے کا طوطا بننا نہیں ہے, ہم کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنا ہے. یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. ان فجر کے بعد علامہ اقبال کا معمول تھا قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا. ان کے والد علامہ اقبال کے بازو سے گزرتے اور دیکھ کے مسکراتے اور کہتے کہ کیا کر رہے ہو, تو وہ کہتے کہ قرآن پڑھ رہا ہوں. بابا جان دیکھ کر مسکرا کر کہتے کہ قرآن ایسے پڑھی جاتی ہے, یہ بات کہتے چلے جاتے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کئی دنوں تک میرے والد میری بے چینی کو جگاتے رہے اور میرے سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کرتے رہے, اور بار بار مجھ سے کہتے کہ بیٹا قرآن ایسی پڑھی جاتی ہے. تو ایک دفعہ علامہ اقبال جب ان کی بے چینی حد سے زیادہ بڑھ گئی اور پانی سر سے زیادہ اونچا ہو گیا, تو علامہ اقبال نے اپنے بابا جان کے پیر پکڑ لیے اور پیر پکڑ کر کہا کہ ابا جان آپ کو خدا کا واسطہ ہے, بتائیے کہ قرآن کیسی پڑھی جاتی ہے. تو علامہ اقبال کے والد نے کہا کہ بیٹا جب بھی تم قرآن پڑھو تو اس تصور کے ساتھ پڑھو کہ یہ قرآن اللہ کے نبی کے اوپر نہیں بلکہ یہ قرآن محمد اقبال کے اوپر نازل ہو رہا ہے, اور قرآن کی ایک ایک آیت میں اللہ تعالیٰ براہ راست اقبال سے مخاطب ہے, اور زمانے کے اندر جو حالات ہیں ان حالات سے نکلنے کی راہیں اللہ تعالیٰ اقبال کو بتا رہا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں پھر اس کے بعد بابا جان کے اس طرز عمل کو میں نے اپنایا اور ان کے مشورے پر میں نے عمل کر کر قرآن پڑھنا شروع کیا. تو علامہ اقبال کے خادم کا بیان ہے, وہ کہتے تھے کہ علامہ اقبال کے پاس یہ قرآن تھی, 30 سال میں ان کے پاس خدمت میں تھا, اور 30 سال میری ڈیوٹی صرف ایک ہوتی تھی کہ علامہ اقبال تہجد میں اور فجر کی نماز میں قرآن سامنے رکھ کر پڑھتے,
اور پڑھتے پڑھتے اتنا روتے کہ علامہ اقبال کے آنسوؤں سے پورا قرآن مجید کچا ہو جاتا، اور جب سورج اشراق کے بعد نکلتا تو میرا کام یہ ہوتا تھا کہ سورج میں بیٹھ کر اس قرآن کو سیکنا اور سورج کے اندر اس قرآن کو سکھانا۔ روزانہ دن کی سورج کی گرمی میں علامہ اقبال کے آنسوؤں سے تر ہونے والی قرآن کو سکھاتا، پھر رات میں علامہ اقبال اسی قرآن کے اوپر روتے بصیرت کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے اپنے آنسوؤں سے نم کر دیتے تھے۔ تو بھائی قرآن مجید کی تلاوت ایسی ہوتی ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا رہا تھا، انہوں نے اپنے کسی شاگرد کو جو بڑے عالم تھے، انہوں نے خط لکھا، انہوں نے مشورہ کیا تھا کہ حضرت میں قرآن مجید کی تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں، کون سی تفسیر پڑھوں؟ تو مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹا قرآن مجید کی تفسیر پڑھنا چھوڑ دو، چند دنوں کے لیے تم قرآن مجید کو اس انداز سے پڑھو جو انداز میں تم کو بتا رہا ہوں۔ اور انہوں نے انداز کیا بتایا؟ انہوں نے انداز یہ بتایا کہ تم اپنے مسائل کا حل قرآن میں تلاش کرو، جب بھی قرآن پڑھو تو اپنے مسائل کا حل قرآن میں تلاش کرو۔ آپ فائنانشیلی پریشان ہیں، قرآن میں اس کے حل کو تلاش کرو کہ میرے رب نے قرآن کی کن آیتوں میں اس مسئلے کا حل بیان کیا ہے۔ آپ گھر کے اندر ازدواجی زندگی میں الجھے ہوئے، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، باپ بیٹے کے جھگڑے ہیں، ماں بیٹی کے جھگڑے ہیں، قرآن میں حل تلاش کرو کہ میرے رب نے قرآن میں کہاں پر ان مسائل کا حل بیان کیا ہے۔ آپ گھر کے اندر بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں، بیماریوں نے آپ کی ہمتوں کو پست کر رکھا ہے، آپ قرآن میں ان مسائل کو حل کیجیے۔ اچھا، گھر سے باہر نکل کر سوسائٹی پر نظر ڈالیے، اپنی کمیونٹی کے اوپر نظر ڈالیے، اس کمیونٹی کے مسائل کو آپ قرآن مجید کی تلاوت میں تلاش کیجیے۔ اچھا، وہاں سے نکلیے، ملک کے حالات پر نظر ڈالیے، ملک کے حالات کے اوپر نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ آپ کے مسائل کا حل کہاں آپ کو ملے گا، آپ وہاں تلاش کیجیے۔ اور تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے اور نگاہ بصیرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے تو اور آگے نکل کر آپ پورے عالم کے اوپر نظر ڈالیے، پوری دنیا کے مسائل کو قرآن کے سامنے رکھیے تنہائی میں اور قرآن سے سوال کیجیے کہ اے اللہ کے قرآن، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب ہدایت بنایا، اندھیری راتوں کے اندر روشنی دینے والا سامان بنایا، بتا کہ اس وقت پوری دنیا کے جو حالات ہیں، امت جن مسائل میں گھری ہوئی ہے، ان مسائل کا حل کہاں ہے تو مجھے بتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ انداز ہوتا ہے قرآن مجید کے پڑھنے کا۔ اسی انداز کی روشنی میں میں بھی آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت لے کر آیا ہوں۔ اس ایک آیت کی روشنی میں اس وقت ہمارے گھروں سے لے کر پورے عالمی لیول تک، گلی سے لے کر دلی کی سطح تک اور اپنے گھروں سے لے کر انفرادی سطح سے لے کر عالمی سطح تک ہمارے مسائل کا حل اللہ نے قرآن کی اس ایک آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ اگلے چند منٹوں کے اندر میں ان آیت کے اوپر روشنی ڈال کر بات کو ختم کروں گا۔ اس سے پہلے یہ کہنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو قرآن سے جوڑا، رمضان کا قرآن سے شدید رشتہ، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر روزوں کو فرض کیا۔ دراصل اللہ تعالیٰ ہر زمانے کے مسلمانوں کو وہ دو چیزیں دینا چاہتے تھے، جو دو چیزیں امت کو قرآن اور روزے سے مل سکتی تھی۔ امت کو قرآن کے ذریعے سے کیا ملے گا؟ قرآن کے ذریعے سے امت کو اپنے مسائل کا حل ملے گا، قرآن کے ذریعے سے امت کو ہدایت کی روشنی ملے گی، اور اس ہدایت کے اوپر چلنے کے لیے آدمی کے اندر ہمت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بغیر ہمت کے، بغیر توفیق کے کوئی آدمی چاہے گا کہ میں یہ کام کروں گا لیکن چاہ کر بھی کر نہیں سکے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے بیان کے اندر بیٹھ کر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اے اللہ، اب میں سچی سچی توبہ کرتا ہوں، اب جب بیان سے اٹھ کر جاؤں گا تو گناہوں کو بالکل بھی چھوڑ دوں گا، آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا، یہ غلط کام نہیں کروں گا، یہ نیکی کروں گا۔ انسان اٹھ کر جاتا ہے، بستر پر سوتا ہے، اور جب دوبارہ نیند لے کر بیدار ہوتا ہے تو پھر وہ انسان کا خیال وہیں تک ہوتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے۔ آدمی چاہ کر بھی کوئی کام نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمت نہیں دی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں کا ایک خزانہ ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کا جو آدمی ورد رکھے گا، اللہ تعالیٰ
اس کو 99 مصیبتوں سے چھٹکارا دیں گے، جن میں سے کم مصیبت یہ ہوگی کہ آدمی ڈپریشن لیس ہو جائے گا، آدمی کی بے چینی ختم ہو جائے گی۔ آج ہر انسان کی جو سب سے بڑی بیماری ہے، پیسے والا بھی پریشان ہے، وہ سونے کے لیے، راحت کے لیے وہ گولیاں کھاتا ہے، نیند کی گولیاں۔ آج جو سب سے بڑی بیماری ہر انسان کے لیے ہے، میرے نبی نے فرمایا جو آدمی لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرے گا، اللہ اس کو 99 بیماریوں سے شفا دیں گے، جن میں سب سے چھوٹی بیماری اللہ تعالیٰ اس کا ڈپریشن ختم کر دیں گے، اس کے ذہنی الجھنوں کو ختم فرما دیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں گناہوں سے بچ نہیں سکتا، اور اے اللہ میں نیکی کر بھی نہیں سکتا جب تک کہ آپ کی جانب سے توفیق نہ ہو۔ انسان گناہوں سے اسی وقت بچے گا جب اللہ کی طرف سے توفیق ہوگی، اور انسان نیکی اسی وقت کرے گا جب اللہ کی طرف سے توفیق ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید ہدایت کی کتاب، اب آدمی کو ہدایت پر چلنا ہے، لیکن ہدایت پر چلنے کے لیے آدمی کے اندر ہمت چاہیے۔ وہ ہمت بندے کے اندر اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے سے پیدا کرتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ دیکھیں، روزہ رہنے سے آدمی بھوکا رہتا ہے، اس کی آنکھیں کمزور ہوتی ہیں، اس کے کان کمزور ہوتے ہیں، اس کے بول کمزور ہو جاتے ہیں، اس کی آواز کے اندر ایک قسم کا اضمحلال آ جاتا ہے، بولنے میں آدمی کے تیور بدل جاتے ہیں۔ ابھی شیر کے مانند جو بندہ دھاڑ رہا تھا کل، 4 دن کے روزوں نے اسے ایسا کمزور کر دیا کہ سلام کرتا ہے تو سامنے والوں کو سنائی نہیں دیتا، لوگ دنگ رہتے ہیں کہ صاحب یہ وہی ٹیگر ہے جو دھاڑتا تھا شیر کے مانند، اور آج 4 دن کے روزے نے اس کی آواز کو ایسا کمزور کر دیا گویا اس کے غبارے کے اندر سے ہوا نکال دی۔ یہ تو روزے کے سائیڈ افیکٹ ہے، فزیکلی جسمانی اعتبار سے، کہ آدمی کا جسم کمزور، آنکھیں کمزور۔ روزے کی حالت کے اندر یوں لگتا ہے کہ چیزیں اندھیری اندھیری، سورج نکلا ہوا ہے مگر یوں لگتا ہے کہ دنیا اندھیری ہو گئی، ایسا لگتا ہے کہ سورج میں گرہن ہو گیا کیا؟ بھائی سورج میں گرہن نہیں ہوا، گرہن آپ کے آنکھوں کے اندر ہوا ہے۔ کوئی کہتے ہیں تو آدمی کو سنائی نہیں دیتا، کہتے ہیں کہ ذرا زور سے بولو، دوبارہ ریپیٹ کرو کہ آپ نے کیا کہا۔ سامنے والوں کو شک ہوتا ہے کہ یہ کیا بہرا ہو گیا کیا؟ حالانکہ یہ بہرا نہیں ہوا، روزے کی بھوک نے اس کے جسم کو کمزور کیا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے کا بدلہ میں بندے کو دوں گا۔ اللہ تعالیٰ روزے رکھا کرنے والے تو نہیں تھے۔ مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک غیر مسلم نان مسلم آئے ان کے پاس، آ کر پوچھنے لگے کہ مولانا وہ خوب کھانے کا مہینہ کب آنے والا ہے؟ مولانا نے کہا کہ بھائی مسلمانوں میں تو کم کھانے کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، مگر یہ خوب کھانے والا مہینہ کون سا؟ کیا مطلب آپ کا؟ کہنے لگے نہیں مولانا، وہ مسجدوں کے باہر فروٹ کی بنڈیاں لگتی ہے، کھجور کی بنڈیاں لگتی ہے، اور وہ دہی وڑے کی دکانیں، حلیم اور حریص کی دکانیں، اور چند ہفتے پہلے اس کا ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے تو مسلمان کھاتے ہیں نا، تو میں یہ سمجھا کہ وہ مہینہ خوب کھانے والا مہینہ۔ اسی لیے مولانا کہتے تھے کہ ہم لوگوں کی روزے کی حالت ایسی ہے، سحری میں یہاں تک کھائیں گے، تیسرے حکم تک کھائیں گے، اور اگر کوئی بولے گا کہ صاحب اتنا زیادہ کیوں کھا لیے، بولیں گے کہ صاحب دن بھر بھوکے رہنا ہے نا اس لیے کھا لیا، اور جب افطار آئے گا یا افطار کے بعد ڈنر کا موقع آئے گا پھر تیسرے حکم تک کھائیں گے۔ کوئی اگر پوچھے کہ صاحب اتنا زیادہ کیوں کھا لیے، بولیں گے دن بھر بھوکے تھے نا۔ تو سحر میں زیادہ کھائیں گے یہ کہنے کے لیے کہ دن بھر بھوکے رہنا ہے، اور افطار میں زیادہ کھا لیں گے یہ کہتے ہوئے کہ دن بھر بھوکے تھے نا۔ میرے بھائیوں، اگر ایسا کھانے سے سال کے 365 دنوں میں 29-30 دن کے روزے کیا، اگر آپ سال کے 365 دن بھی روزے رکھیں گے تو آپ کو روزے کا فائدہ نہیں مل سکتا۔ روزے کا فائدہ آپ کو اس وقت ملے گا جب آپ کم کھائیں گے۔ دیکھو صحابہ کرام کے روزے کیسے ہوتے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ سحر کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ میکسیمم 3 کھجور کھاتے تھے، میکسیمم 3 کھجور صحابہ کرام اگر کھا لیے تو زیادہ ہو گیا، اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ سحری میں کھا لیا تو 1 پیالہ بکری کا یا اونٹ کا تازہ دودھ،
اور وہ پیالے کتنے ہوتے تھے؟ بہت سے بہت 300 ml. 3-4 کھجور کھانا یا ایک کھجور کھا لینا اور اس کے اوپر 300 میکسیمم ml دودھ پی لینا اور یہ کہنا کہ ہم میں سے زیادہ کھانے والوں کی یہ غذا ہوتی تھی. ایسے روزوں میں صحابہ کرام نے 17 رمضان کے اندر جنگ بدر، اسلام کی پہلی جنگ، جس جنگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی جنگ بتایا، صحابہ کرام نے 5 دن کی مشقت کے بعد جنگ بدر کو 17 رمضان میں حاصل کیا. اچھا، فتح مکہ کب ہوا تھا معلوم ہے آپ کو؟ فتح مکہ تو رمضان کے مکمل 20-25 روزے گزرنے کے بعد، 20-25 روزے گزرنے کے بعد صحابہ نے مدینہ منورہ سے 450 کلومیٹر کا سفر، آج بائی روٹ اگر جائیں گے تو 450 کلومیٹر کا سفر. صحابہ کرام کے زمانے میں اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، اور وہ سفر پہاڑوں کو چڑھتے پھر اترتے، پھر چڑھتے پھر اترتے، ایسی بڑی بڑی گھاٹیوں کو عبور کر کر، ہفتوں کا سفر کر کر، روزے کی حالت میں، اور روزے بھی کیسے، افطاری کا یہ حال، سحر کا یہ حال، تب جا کر صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا. تو میرے بھائیوں، قرآن مجید ہم کو ہدایت کی راہیں بتاتا ہے اور ہدایت پر چلنے کی ہمتیں ہمیں روزہ دیتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں روزوں کو اور قرآن مجید کو خاص طور پر جوڑ دیا. یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پیغام ہے کہ رمضان کے جتنے دن بچے ہوئے ہیں ان دنوں کے اندر ہم مضبوطی کے ساتھ جم جائیں اور روزے رکھیں. اب تک اگر ہم روزے نہیں رکھتے تھے، سچے دل سے توبہ کر لیں اور یاد رکھیں رمضان کے ایک روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے اور اس ایک روزے کے ثواب کو پانے کے لیے ساری زندگی بھر روزہ رکھے تو ساری زندگی کے روزے ایک رمضان کے روزے کی برابری نہیں کر سکتے. اسی لیے رمضان کے روزوں کی پابندی کو شروع کر دیجئے اور یہاں سے اٹھ کر جائیں گے. اٹھ کر کیا جائیں گے؟ اللہ جزائے خیر دے آپ کی کمیٹی والوں کو، سحر کا انتظام ہے. ابھی چند منٹوں کے بعد دعا ہو جائے گی، پروگرام ختم ہو جائے گا، قرآن لے لیجئے اور بیٹھ جائیے. آپ کو جیسے پڑھنے آتا ہے ویسے پڑھیے. اور عجیب میرے رب کی قدرت دیکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن کو روانی پڑھتا ہے اس کو ایک ثواب ملے گا، اور جس آدمی کو قرآن صاف پڑھنے نہیں آتا وہ قرآن مجید کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، میرے نبی نے فرمایا اس کو ڈبل ثواب ملے گا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس میں کیا لاجک ہے؟ صاف پڑھنے والے کو ایک ثواب اور اٹک کے پڑھنے والے کو 2 ثواب. اللہ کے نبی نے فرمایا صاف پڑھنے والے کو پڑھنے کا ثواب اور اٹک کر پڑھنے والے کو ایک ثواب پڑھنے کا اور دوسرا ثواب اٹکنے کی مشقت برداشت کرنے کا. کیا بات ہے! مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 8 سال سفر میں رہتا تھا. حضرت کے ساتھ میں ایک چھوٹی ڈبی ہوتی تھی، وہ ڈبی کے 4 خانے ہوتے، ایک خانے میں لونگ ہوتے تھے، ایک میں تھوڑا سا نمک ہوتا تھا، ایک میں الائچی اور ایک میں تھوڑی سی اجوائن. بیان کے درمیان میں جب کبھی گلا پرابلم کرتا تو حضرت اس میں سے کوئی چیز نکال کر اپنے گلے کو صاف کر لیتے. تو پروگرام سے پہلے جب ہوٹل میں یا پھر جس جگہ پر رکے ہوئے ہیں حضرت کو جب ہم شیروانی پہناتے تھے تو ہم کو معلوم ہوتا تھا کہ وہ ڈبی کون سے جیب میں. اکثر دفعہ تو وہ ڈبی ہم ہی حضرت کے رائٹ سائڈ کے جیب میں رکھ دیتے تھے. حضرت کو جب کبھی بھی کھانسی آتی یا گلا پرابلم کرتا تو حضرت ادھر ہاتھ ڈالتے تھے. حالانکہ حضرت دیکھتے تھے کہ میں نے اس کو رائٹ کے جیب میں رکھا ہے، لیکن حضرت ادھر ہاتھ ڈالتے تھے تو میں نے دیکھا. ایک دن حضرت سے پوچھا کہ حضرت میں جب بھی ڈبی آپ کے جیب میں رکھتا ہوں آپ دیکھتے ہیں کہ میں آپ کے سیدھی طرف ڈبی کو رکھا، لیکن آپ نکالنے کے لیے ادھر ہاتھ ڈالتے ہیں، اس میں کیا لاجک ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ میاں حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی اگر کوئی چیز کہیں اور رکھ کر دوسری جگہ تلاش کرتا ہے اور تلاش کرنے سے وہ چیز اس کو نہیں ملتی ہے، دوبارہ وہ چیز جہاں ہے وہاں اس چیز کو تلاش کرتا ہے تو مل جاتی ہے،
تو اس نے جہاں چیز کو نہیں رکھا تھا وہاں تلاش کیا. اس تلاش کرنے کی جو تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو ایک نیکی دے دیتے ہیں. اسی لیے میں ادھر ہاتھ ڈالتا ہوں اور اس ایک نیکی کو اپنے نام عمل میں بھرتی کرتا ہوں. تو بھائی کوئی چیز کہیں پر رکھ کر تلاش کرنے میں ناکام ہونے سے اللہ تعالیٰ ایک نیکی دے دیتے ہیں، تو اس اللہ کے اس قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھ کر جو آدمی تکلیف اٹھائے گا، اندازہ کرو کہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کچھ نہیں دیں گے. عہد کرو، وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ابھی سے قرآن مجید سے رشتہ ناتا جوڑیں گے انشاءاللہ. اور موجودہ زمانے کے اندر چونکہ کورونا وائرس کی وبا چل پڑی، اور میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کی روشنی میں اس وقت کی پوری دنیا کے حالات کا حل میں آپ کے سامنے بتاؤں گا. 5ویں پارے کی آخری آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب دے. اللہ تعالیٰ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ بندوں کو مصیبتوں میں گرفتار کرے، بندوں کو پریشانیوں میں گرفتار کرے، یا بندوں کو بیماریوں کے اندر گرفتار کرے. آج کل بڑے بڑے مسائل نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے نا. کورونا وائرس ساری دنیا کی کمر توڑ دیا. بڑا بھرم تھا ان لوگوں کو، یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حکومت کرنے والے، ہم فلاں کرنے والے، ہم دنیا کے دادا. اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے وائرس کو ایسا ان کی حکومتوں میں ناک کا دم بنا کر دم کر دیا کہ ان کی داداگیری ختم ہو گئی، ساری دنیا سمیٹ گئی. اور ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی ایک چھوٹے سے وائرس کے سامنے دم توڑ دی. یہ الگ بات ہے کہ یہ وائرس گاڈ میڈ ہے یا مین میڈ ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ وائرس خدا کا بنا ہوا ہے یا بندوں کی بندری حرکتیں. اس کے اوپر تو انشاءاللہ میری اپنی ریسرچ پر کم سے کم 1-1.5 گھنٹہ چاہیے، اور میں تحقیق کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ یہ ویسے تو قرآن مجید میں اللہ نے 7ویں پارے میں فرمایا کہ کوئی پتا میرے رب کی مرضی کے بغیر نہیں گر سکتا. کوئی پتا میرے رب کی مرضی کے بغیر نہیں گر سکتا. تو اتنا بڑا پتا رب کی مرضی کے بغیر کیسا آیا؟ یہ تو کنفرم ہے کہ یہ پتا بھی رب کی مرضی کے ساتھ آیا. لیکن اس پتے کے آنے میں انسانوں کی شیطانی حرکتوں کا، دجالی حرکتوں کا بہت بڑا عمل دخل ہے. اس ایک وائرس نے ساری امت کو، ساری انسانیت کو پریشانی کے لپیٹ میں لے لیا. اس سے پہلے NRC کے مسئلے تھے، ڈی مانیٹائزنگ کے مسئلے تھے، بے روزگاری کے مسئلے ابھی بھی ہیں، ان امپلائمنٹ کے مسئلے ابھی بھی ہیں. ساری دنیا میں ابھی یہ 1 سال کے اندر جب سے کورونا وائرس آیا، انڈیا کے اندر 3.5 کروڑ پتی وہ لوگ، 3.5 کروڑ وہ لوگ جو کروڑ پتی تھے، وہ کروڑ پتی کے فیگر سے نیچے آ چکے. اور یہ کورونا وائرس جب سے آیا ہے، اس وائرس کے نتیجے میں جو لوگوں میں ان امپلائمنٹ بڑھا ہے، اور اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں لوگوں کی جو کمر ٹوٹی ہے معیشت کی، اس معیشت کے نتیجے میں کروڑوں لوگ بھوک مری کا شکار ہے. آج ہماری حکومت لاک ڈاؤن کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کیونکہ حکومت کو معلوم ہے کہ اگر ہم لاک ڈاؤن کریں گے تو لاک ڈاؤن نہ کرنے سے بیماری سے جتنے لوگ مریں گے، لاک ڈاؤن کرنے سے بھوک مری سے اتنے زیادہ لوگ مریں گے. آج لوگوں کے لیے 2 وقت کی روزی روٹی کے مسائل ہیں. اس وائرس نے لوگوں کو اتنا پریشان کر رکھا ہے. اور وائرس آیا بھائی، اس سے پہلے بیماریاں اور بھی آئی، چلے بھی گئی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑی عجیب بیماری ہے کہ ہر آدمی اس بیماری سے گھبرایا ہوا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ باپ کا جنازہ ہے، بیٹا کاندھا لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، اتنا گھبرایا ہوا ہے اس وائرس. ماں کی ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی اور بیٹی اپنی ماں کے جنازے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں. میں نے اپنے آنکھوں سے ایسے 20 گھرانے دیکھے جہاں باپ کی موت ہوئی، ماں کی موت ہوئی، اور اولاد نے کہہ دیا کہ ڈیڈ باڈی کو گھر لانے کی ضرورت نہیں ہے، قبرستان میں کر دیجئے، یہاں تک لانے کی ضرورت نہیں. ایک وائرس نے خونی رشتوں کو اجنبی کر دیا، پل میں پرایا کر دیا. اللہ نے قرآن میں میدان محشر کے
اللہ نے قرآن میں میدان محشر کے نقشے کو کھینچتے ہوئے فرمایا تھا یوم یفر المرء من اخیہ، کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، باپ بیٹے سے، باپ بیٹا باپ سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میدان محشر کی جو حالتیں بیان کی تھی کہ وہاں خونی رشتے اجنبی ہو جائیں گے۔ شکر کا مطلب انشاءاللہ 5-10 منٹ میں بات ختم کر دیں گے۔ شکر کا مطلب پیٹ بھر کر کھا کر، اسلامی اعتبار سے یہ دعا پڑھ لینا اللہم لک الحمد ولک الشکر، یہ بھی ایک اعتبار سے شکر ہے۔ یا شکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حیدرآبادی زبان میں یوں کہنا اے اللہ تو کھلایا میں کھایا، کسی کے باپ کا نہیں کھایا۔ شکر کا مطلب یہ نہیں، علماء نے کہا ہے کہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا۔ اللہ نے جوانی دی، جوانی کا صحیح استعمال اللہ کی عبادتوں میں کرنا۔ اللہ نے دولت دی، دولت کا استعمال دین کے کاموں میں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے وقت دیا، وقت کا استعمال صحیح کرنا، یعنی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں لگانا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، میں کورونا وائرس یا اس جیسی بیماریاں یا تمہارے گھریلو سطح سے لے کر پورے عالمی سطح تک کے جتنے مسائل ہیں، میں تمہارے سارے مسائل کو حل کروں گا مگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یعنی اگر میں نے تمہیں جوانی دی ہے، تم اپنی جوانی کو صحیح استعمال کرو۔ اگر میں نے تمہیں دولت دی ہے، تم اپنی دولت کا صحیح استعمال کرو۔ خامخواہ کے شادی بیاہ کے موقع پر، برتھ ڈے کے موقع پر، فنکشنوں کے موقع پر یا کسی سالگرہ کے منانے کے موقع پر تم ریا اور نمود کے نام پر لاکھوں روپے کا بٹوارا مت کرو، اور لاکھوں روپے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا غلط استعمال مت کرو۔ اگر میں نے تمہیں جوانی دی ہے تو اے نوجوانوں، اپنی جوانیوں کو گدیوں پر، چبوتروں پر یا ہوٹلوں کے ٹیبلوں پر بیٹھ کر یا پارکوں میں یا فضول کے گاڑیوں پر بائک رائڈنگ کرتے ہوئے اور حادثات کا شکار ہو کر اپنی جوانیوں کو گنوانا، تم اس گھٹیا کاموں کے اندر اپنی جوانی کو استعمال مت کرو۔ اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے تمہیں فرصت دی، تمہارے پاس وقت ہے، تو اپنے اوقات کو نیک عبادتوں میں استعمال کرو، میری بندگی کے اندر استعمال کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مطالبہ ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر بندے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے، میں نے تیرے بس میں جتنا کرنے کا کام دیا ہے وہ کام تو کر۔ ہر بندہ اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی صلاحیتوں سے، اپنے اوقات سے، اپنی جوانی سے، اپنی طاقتوں سے اور اپنے مال و دولت سے وہ اتنا کام کر دے جتنا کام اللہ تعالیٰ نے کرنے کا کہا ہے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے، غیر ضروری کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ بھی اپنا وعدہ پورا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کو عذاب کے اندر یا پریشانیوں کے اندر گرفتار نہیں کریں گے۔ لیکن کیا کہا جائے کہ اتنے حالات آنے کے باوجود، اتنی مصیبتیں آنے کے باوجود، اتنی پریشانیاں آنے کے باوجود ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ نہ تو ہمارے روحوں کا مضمون بدلا ہے اور نہ ہی ہمارے فنکشنوں کے انداز بدلے۔ وہی ناچ گانے، وہی نافرمانیاں، وہی دکھاوا، وہی آتش بازی کے اندر پیسے برباد کرنا، وہی آرکیسٹرا اور مرثے کے اندر پیسے برباد کرنا، وہی مغنیہ عورتوں کے پیچھے، ناچ گانے کے پیچھے اور فضول کی واہیات کے پیچھے پیسوں کو برباد کر لینا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، کسی شاعر نے کہا تھا پہلے قوت فکر و عمل فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پر زوال آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے اللہ تعالیٰ اس قوم کی سوچنے کی صلاحیتوں کو چھین لیتے ہیں، اس کے بعد اس قوم کے اندر سے عمل کی ہمت کو ختم کر دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں، کیا آج ہمارے اندر عمل کرنے کی ہمت ہے؟ کیا آج ہمارے اندر سوچنے کی صلاحیتیں ہیں؟ مولانا ابوالکلام آزاد ساری زندگی یہ بولتے بولتے مر گئے
کہ اے میری قوم کے نوجوانوں اپنے دماغوں کو سوچنے والا بناؤ، اپنے دلوں کو مضبوط بناؤ اور حالات کے حساب سے چلنے والا بناؤ۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں نے حالات میں دوڑنا تو سیکھا یا بیٹھنا تو سیکھا، لیکن حالات کے ساتھ مسلمانوں نے چلنا نہیں سیکھا۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کو حالات کے ساتھ چلنا سیکھنا چاہیے، اور حالات کے ساتھ چلنے کے لیے ریسٹ لیس لائف گزارنا پڑے گا۔ اپنی زندگی کے اندر سے وہ جو ہم نے اپنی زندگی کو عادی بنا دیا نا کہ میں 7 اسٹار لائف مینٹین کروں گا اور میں سیلف زون والی زندگی گزاروں گا، ہم کو اس سے باہر آنا پڑے گا اور اسٹرگل کرنا پڑے گا، قربانیاں دینا پڑے گا۔ ہر اعتبار سے قربانی دے کر جب ہم چلیں گے تو پھر حالات کے حساب سے ہم چلنے والے بنیں گے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی؟ ایک تو شکر کرنا اللہ کی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کا صحیح استعمال، اور دوسری چیزیں آمنتم، اللہ تعالیٰ کے اوپر عقیدہ رکھنا، یقین رکھنا، اور یہ طے کرنا کہ بھلے ہی کورونا وائرس سے میرا پورا خاندان مر جائے، بھلے ہی کورونا وائرس سے سارے NTPC والے مر جائے، لیکن میرا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لوگ کورونا وائرس سے پہلے بھی مر رہے تھے، کورونا وائرس ختم ہو جائے گا، لوگ اس کے بعد بھی مریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کورونا وائرس سے موت دینے پر آ جائے، میں کتنا بھی سیلف کوارنٹائن کر لوں، کورونا وائرس سے اللہ مجھے مار کر رہیں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ میری موت کورونا وائرس سے نہ لکھے تو میں کورونا پازیٹیو پیشنٹ کے ساتھ اس کے پلیٹ میں بیٹھ کر اس کے ہاتھوں سے نوالا اپنے منہ میں رکھوں اور اپنے ہاتھوں سے ایک نوالا اس کے منہ میں ڈالوں اور اسی ہاتھ سے دوسرا نوالا اپنے منہ میں ڈالوں، تب بھی مجھے کورونا وائرس سے موت نہیں آئے گی۔ آمنتم، اپنا عقیدہ درست کرنا پڑے گا، اپنا یقین درست کرنا پڑے گا۔ کہاں گیا مسلمانوں کا عقیدہ، کہاں گیا مسلمانوں کا یقین؟ ایک وائرس نے مسلمانوں کے 1500 سال کے عقیدے کو لات مار کر باہر نکال دیا۔ ہمارا عقیدہ تھا کہ زمزم کے پانی کے اندر شفا ہے، کورونا وائرس آیا، ہم نے زمزم کے کنووں کے اوپر تالا لگا دیا۔ ہمارا عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کعبہ کے اندر دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ لاسٹ ہمارے چیف منسٹر بھی جب حاجیوں کے قافلے جاتے تھے، پہلے قافلے میں حاجیوں کے قافلے کو جھنڈی بتانے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہمارے نائیڈو صاحب، پھر YSR صاحب، پھر ان کے بعد کرن کمار، پھر اب موجودہ، یہ لوگ حاجیوں سے کہتے تھے کہ وہاں جاؤ اور جا کر ہمارے اسٹیٹ کے لیے دعا کرنا، ہمارے دیش کے لیے دعا کرنا، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے دعا کرنا۔ غیر مسلمانوں کو، بے ایمان لوگوں کو بھی عقیدہ تھا کہ وہاں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ایک وائرس آیا اور اس نے مکہ اور مدینہ کے اوپر تالے لگا دیے۔ کیا عقیدہ ہے ہمارا میرے بھائیوں، کیا ایمان ہے ہمارا؟ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے زمانے کی رمضان کی اور عبادتوں میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں، آج کے زمانے کی سب سے بڑی عبادت کورونا وائرس کی اس وبا میں آپ بھی ہمت سے رہیے اور دوسروں کو بھی ہمت دلائیے۔ اگر یہ کام آپ کر لیں گے آج کے زمانے کے اندر، انشاءاللہ بڑی ہمت ہوگی۔ ورنہ میرے بھائیوں، لوگ ڈیڈ باڈی لینے کے لیے تیار نہیں، لوگ ڈیڈ باڈی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مسلمان ہیں اور مسلمان کی میت کو غسل دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اچھے اچھے دیندار سمجھے جانے والے غسل دینے کے لیے تیار نہیں، اور ڈیڈ باڈی کے گھر والوں سے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا آدمی کورونا پازیٹیو سے مرا ہوگا، میں غسل نہیں دیتا۔ گھر والے کہتے ہیں کہ صاحب کورونا سے نہیں مرا، دوسری بیماری سے مرا۔ غسل دینے والے صاحب کہہ رہے میت کو لے کر جاؤ، چیک اپ کراؤ، اگر رپورٹ پازیٹیو نہیں آئے گی، نیگیٹو آئے گی تو میں غسل دوں گا۔ کیا ڈیڈ باڈی کو لے جا کر اب چیک اپ کیا جائے گا؟ ارے کیا مصیبت ہے میرے لال، اور کیا تم نے کورونا وائرس کو سر پر چڑھائے ہوئے رکھا ہے۔ آپ یاد رکھیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے انسان کا ایمیون سسٹم مضبوط ہونا چاہیے، اور انسان کی امیونٹی سب سے زیادہ بڑھتی ہے سیلف کانفیڈنس سے۔ یہ جتنی بھی غذائیں ہیں نا، کاڑھا بنا کے پینا، یہ کرنا وہ کرنا، وہ ایکسٹرا چیزیں ہیں، وہ
سب سے پہلے آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے. اگر آپ کے اندر کانفیڈنس ہے تو پھر انشاءاللہ کوئی بیماری آپ کا بال بیکا نہیں کرے گی. ورنہ پھر وہی اٹالہ راجندر صاحب نے کہا نا, بیماری سے کم مر رہے ہیں, ہیبت سے زیادہ مر رہے ہیں. کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ پازیٹیو ہوتے ہی میرا بیٹا دور چلے جائے گا, گھر والے مجھے نکال کے باہر ڈال دیں گے. اگر میں گھر میں بھی رہوں تو گھر والے میرے ساتھ سوتیلا سلوک کریں گے. کیسا سلوک کریں گے؟ میری برتن الگ, میرا گلاس الگ, مجھے ایک جگہ رکھ دیا جائے گا, میری بکیٹ الگ, میرا باتھ روم الگ, میرا صابن الگ, میری ہر چیز الگ. کھانے کا جب موقع آئے گا, بچوں سے پانی پیچھے پوچھے گا باپ بیٹا پانی دے دو, تو بیٹا کیا کرے گا پتا ہے آپ کو؟ جگ کو بیٹا لکڑی بنے گا, 6 فٹ کی لکڑی, اور جگ میں پانی ڈال کر باوا جان کے گلاس میں دور سے ڈالے گا. اب وہ باپ جو اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ کیا تھا, مجھے آپ بتائیے کہ کہاں اس کا سیلف کانفیڈنس باقی رہے گا؟ وہ باپ تو جیتے جی مرے گا اپنے اس رشتے کو دیکھ کر. اس سے ذرا آگے پیشنٹ دواخانے کو چلے گا, اب سارے خاندان والے, سارے محلے والے, اب وبا پھیل گئی, ادھر نہیں لانا, ادھر نہیں لانا, ادھر نہیں لانا. اب پیشنٹ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں مر جاؤں گا تو پتہ نہیں مجھے غسل دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا, پتہ نہیں میری نماز جنازہ پڑھے جائے گی کہ نہیں پڑھے جائے گی. میرے باوا جان کا انتقال ہوا تھا, علاقے کے سارے لوگ آئے تھے, دور دور سے خاندان والے آئے تھے, میں مروں گا تو کیا ہوں گا. اب اس کا ایمیون سسٹم, اس کا سیلف کانفیڈنس اندر سے ڈیمیج ہو رہا ہے. ابھی یہ مسئلہ تھا, ابھی یہ انسان اپنی سیلف وار لڑ رہا تھا, ابھی اس نے دیکھا کہ بازو سے ڈیڈ باڈی گئی. ڈاکٹر نے کہا کہ کورونا پازیٹیو پیشنٹ تھا. ابھی وہ گیا ہی تھا کہ ادھر سے ڈیڈ باڈی گئی. اب یہ پیشنٹ دیکھتے دیکھتے رفتہ رفتہ مر رہا ہے. یہ قربانی کے بارے میں میرے نبی نے کیا بتایا؟ اے لوگوں, جانور کی 2 مرتبہ قربانی مت کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, جانور کو 2 مرتبہ مارنا یا 2 مرتبہ قربانی کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ کے نبی نے کہا کسی زندہ جانور کے سامنے ایک جانور کو اگر آپ ذبح کریں گے تو وہ جو جانور زندہ ہے اس کو دیکھ کر آدھا مرے گا, وہ ایک بار مرے گا, پھر دوبارہ تم اس کو زندہ کرو گے تو اس کو دوسری موت آئے گی. بے حس بے زبان جانور کے بارے میں, ان کی سائیکالوجی اور ان کی نفسیات کے بارے میں میرے نبی نے ایسی چیز بتائی ہے. انسان تو حساس ہے نا, انسان تو بولنے والا ہے نا, انسان تو حیوان ناطق ہے نا. جب یہ رفتہ رفتہ ساری چیزیں ایک آدمی اپنے سامنے دیکھے گا, میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے یقین سے کہتا ہوں, دنیا کا کتنا بھی بڑا شیر دل انسان ہوگا, یہ چیزیں دیکھ کر منٹ منٹ مرے گا, وہ رفتہ رفتہ مرے گا. پھر اس کے بعد مرے گا تو ایسا مرے گا, ایسا سوچ سوچ کر مرے گا کہ واقعی اس کے مرنے کے بعد بیچارے کو نہ کوئی غسل دینے والا ہوگا اور نہ کوئی کفن پہنانے والا ہوگا. یہیں پر ہم لوگوں کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کورونا سے مرنے والے کو نہ کوئی غسل دینے کے لیے تیار ہے, نہ کوئی کفن دینے کے لیے تیار ہے, نہ ہی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہے, اور نہ ہی عزت سے اپنے ہاتھوں سے قبر میں لٹانے کے لیے تیار ہے. رسیوں سے بن کر قبر میں ڈالا جا رہا ہے, بلڈوزروں سے مٹی کو ڈھکل کر ڈالا جا رہا ہے. تو ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی کے اندر میرا بھائی, میرا باپ, میرا بیٹا, میری اولاد, میرے دوست, میری دنیا, میری پراپرٹی اور میری جائیداد, یہ ساری کی ساری سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد پڑے گا بنجارا. ہمیں سمجھنا چاہیے, سبق لینا چاہیے کہ آنکھوں کے سامنے اپنے پرائے ہو رہے ہیں تو تمہارے مر کے دفن ہونے کے بعد کون فاتحہ پڑے گا تمہارے اوپر, کون تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے گا؟ اس لیے میرے دوستوں, جو بھی ہے سیلفش بننے کا زمانہ ہے, اپنی آخرت کی تیاری اپن کرنے کا موقع ہے. رمضان کا موقع ہے, پھر نہیں معلوم کہ رمضان زندگیوں میں آئے گا یا نہیں آئے گا, اور نہیں معلوم کہ یہ بیماریاں کب تک زندہ رکھے گی یا نہیں بھی رکھے گی. اس لیے موقع کو غنیمت جانیے. رمضان کا مہینہ ہے, روزے رکھیے, نمازوں کی پابندی کیجیے, نوافل کا اہتمام کیجیے, تہجد پڑھیے, اور زندگی میں جو نمازیں قضا ہو گئی اس کی قضا کیجیے, ذکر و اذکار کیجیے, قرآن کی تلاوت کیجیے, اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کے آنسو بہائیے, تنہائی میں اللہ پاک سے عاشقی کیجیے. میرا رب بڑے ظرف والا ہے,
ساری زندگی گناہ کرو گے نا، اور ایک مرتبہ رات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہو گے اے اللہ بہت بھاگتا رہا، اب تو اپنا بنا لے، میرا رب اتنے ظرف والا ہے کہ وہ اپنا بنا لے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، ہاتھوں سے بتوں کو بناتا تھا اور بت کی عبادت کرتا تھا۔ عربی زبان میں بت کو صنم کہتے ہیں، اور عربی زبان کے اندر صمد اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ صمد اللہ کی ذات، صنم بتوں کو کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا وہ بت تراش 90 سال کی عمر ہو گئی، بتوں کو بناتا تھا، ہاتھوں سے بیچتا تھا، رات دن یا صنم کہہ کر اس کے سامنے پرارتھنا کرتا تھا، اس کی بندگی کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی زبان سے صنم کے بجائے صمد نکل گیا، اس نے صنم کہنے کے بجائے اس نے یہ کہا یا صمد، صمد زبان سے نکلا تھا، فوری آسمان سے آواز آئی لبیک یا عبدی، ساری دنیا میں کوہرام مچ گیا، فرشتے حرکت کے اندر آئے، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور فرشتے نے کہا کہ اے اللہ کیا بات ہے؟ اللہ نے کہا کہ میرے بندے نے مجھے یاد کیا اس لیے میں اس کے لیے حاضر ہو گیا۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ غلطی سے آپ کو یاد کیا، وہ تو صنم بولنا چاہتا تھا، غلطی سے صمد نکل گیا۔ میرے رب نے کہا قربان جاؤ میری رب کی عظمتوں کے اوپر، قربان جاؤ میرے رب کی دنیا کی کروڑوں ماؤں سے زیادہ ممتا کے اوپر۔ میرے رب نے کہا کہ اے میرے فرشتوں، گزشتہ 90 سال سے میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ میرا بندہ اب تو میرے پاس آئے گا، اب تو میرے پاس آئے گا، وہ جان بوجھ کر تو میرے پاس نہیں آیا، لیکن آج غلطی سے اس کی زبان سے صمد نکل گیا اور میرے انتظار کی گھڑی پوری ہو گئی، اور میں نے میرے بندے کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میرے بندے تو جان بوجھ کر بھلے ہی نہ آیا ہو اور غلطی سے آ گیا ہو، تیرا رب اتنے ظرف والا ہے کہ اگر تو غلطی سے رب کو پکارے گا تب بھی رب تیرے سامنے آ جائے گا۔ میرے دوستو، ہمارا رب آج بھی ہمارے انتظار میں ہے اور ہمارے لیے ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ کون بندہ میرے پاس آئے گا۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ سے کسی مولانا کی کوئی دوستی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کسی مرشد کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سارے بندے برابر ہے۔ دنیا کا جو سب سے بڑا شرابی، کبابی، زانی، چور، ڈاکو، موالی، آپ دنیا کی جتنی برائیاں اس بندے کے اندر ہوگی، اگر وہ بندہ ہوگا اور رات کے اندر بیٹھ کر ندامت کا ایک قطرہ آنسو، میں یہ نہیں کہتا کہ اسے پورے 1 لیٹر آنسو نکالنا پڑے گا یا 1 ڈرم بھرنا پڑے گا، میرے نبی نے فرمایا اگر وہ 1 قطرہ آنسو اپنے گناہوں کو یاد کر کر نکالے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش حرکت میں آ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلال، اللہ تعالیٰ کی شان حرکت میں آ جاتی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا ولی اور اپنا دوست بنا لیتے۔ آپ ولی کس کو سمجھتے ہو؟ جس نے ساری زندگی اللہ اللہ کرتے ہوئے گزاری۔ میرے نبی نے فرمایا التائب حبیب اللہ، التائب ولی اللہ، ساری زندگی نافرمانیوں میں گزار کر توبہ کا ایک آنسو بہانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے۔ میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ ملا ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، جتنی ہم کو کرنی چاہیے رمضان میں یہ قدردانی کر لینی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مسائل کو حل کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو علم صحیح اور